میں نے یہ سیدنا صدیق اکبر کا خطبہ کھول کر سامنے رکھا ہوا ہے، لمبا تو اس میں ٹائم نہیں ہے، فاروق اعظم کا بھی اس میں امام عبدالرحمن مناوی نے باتیں لکھی ہیں، اور عثمان غنی کا بھی خطبہ ہے، مولا علی کا بھی ہے، امام حسن کا بھی ہے۔ کسی ایک خطبے کے اندر، اور عمر بن عبدالعزیز کا بھی ہے، اور بعض گورنر صحابہ جو تھے ان کے بھی خطبے موجود ہیں، کسی ایک صحابی نے صدیق اکبر سے لے کر کوئی دنیاوی وعدہ نہیں کیا کہ جدو میں من جاواں گا تو میں تہاڈیاں سڑکاں بنا دیاں گا، میں تہاڈے پل بنا دیواں گا، میں تہانوں اینج کراں گا۔ نہ کسی صحابی نے یہ جو وعدہ نہیں کیا۔ صدیق اکبر پہلے خطبہ جدو امیر بن گئے، پہلے تو آپ بنتے ہی نہیں سن، تے سارے صحابہ جمع ہو گئے قبیلہ ثقیفہ بنی سعد میں، سارے کمن جی صدیق اکبر کمن میں نہیں بننا جی، میں نہیں بننا۔ اتنے لابنگ ہوتی ہے، قبیلے خریدے جاتے ہیں، خاندان خریدے جاتے ہیں، پھر پیسے تقسیم کیے جاتے ہیں، اور ووٹ قوم کی امانت ہے جو پیسوں کے ذریعے بیچی جاتی ہے، جو برادریوں کے ہاتھوں بیچی جاتی ہے، جو بدماشوں کو ٹھپے دی لگائے جاتے ہیں، جو غنڈوں کو دیے جاتی ہے امانت۔ کیسی قوم ہے؟ قوم دیکھو اور قوم کی امانت دیکھو اور قوم کے امین دیکھو، تو پھر جو اس قوم کے خود جو قوم بددیانت ہو اور اس کو پتہ ہے کہ جس کو میں ووٹ دے رہا ہوں یہ بددیانت ہے، قوم کا غدار ہے، ملت کا غدار ہے، پھر قوم کی ووٹ امانت بھی ہے، ووٹ ایک فریضہ بھی ہے، تو جو قوم فرض نماز ادا نہیں کرتی وہ ووٹ کیسے فریضہ دیتی ہے؟ تو ظاہر ہے جو رب کے ساتھ غداریاں کرتے ہو انہوں نے اپنا چناؤ بھی تو ایسے لوگ ہی کرنے ہیں۔ جو فرض نماز کے لیے تو ٹائم نہیں ہے اس کے پاس، لیکن ووٹ کے لیے جاتا ہے، لائن میں لگتا ہے، کیوں جی پیسے لیے ہوئے ہیں برادری کے بڑے آدمی نے، وہ چودھری صاحب کو دینے ہیں، پھر تھانے میں ہمارا کام کون کرائے گا، پھر کچہریوں میں ہمارا کام کون کرائے گا۔ یہ قوم کی امانت ہے ووٹ، جو قوم بڑے 5 سال کے بعد سوچتی رہتی ہے کہ میں نے کون سا امین چننا ہے، اس قوم کے اندر چننے والے کیسے ہیں اور آگے امین کیسے ہیں، اور وہ امین آپ کے سامنے ہے جیسے وہ امین ہے بددیانت دنیا کے، اور جن کے اندر نہ کوئی غیرت ہے، نہ جن کے اندر کوئی شرم ہے، نہ جن کے اندر کوئی حیا ہے، اور اتنے امین ہیں قوم کے کہ جو مسجدوں کے سپیکر اتار گئے، اور جو قوم کا آئین توڑنے والا ہے وہ دبئی جا بیٹھا، اور جن بچوں نے بتیاں بجھائیں اور وہ بھی گستاخ رسول کی، اور وہ بھی 12 ربیع الاول والے دن، وہ مجرم ہے اس قوم کے، اور جج کیسے فیصلے دے رہے ہیں۔ اگر کروڑواں حصہ بھی ان کے اندر کوئی ایمان ہوتا نا، کروڑواں حصہ بھی، تو کہتے یار اتنا بھی نہیں پوچھا کہ یار یہ بتیاں کیوں بجھی، اور ان کو 5-5 سال سزا دی ہوئی ہے، اور ججوں کے پاس ٹائم ہی نہیں ہے ان کی باتیں سننے کا۔ کہتے جی ہائی کورٹ کے جج تو ایسے نہیں ہوتے۔ میں نے کہا چلے ہو جب رسول اللہ دا دین چھڑ دیتا جائے تو کوئی ہائی کورٹ دا ہوئے یا سپریم کورٹ دا ہوئے، کدی انصاف وہ کو نہیں مل سکتا، انصاف پیسے نال ملے گا۔ حضرت عمر سن جڑے دیوار نال ڈیک لا کے انصاف دے دیں۔